بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نحو بے سند معاملہ ہے اور جھوٹ ہے، گڑھا ہوا ہے اپنی طرف سے، نہ وہ صرف کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے کسی کی پھیلائی ہوئی کہ نحو بے سند ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے، کچھ قواعد سماع پر موقوف ہوتے ہیں اور کچھ قواعد قیاسی ہوتے ہیں۔ قیاسی اور سماعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل بے سند ہے، بلکہ قیاسی کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پر دلیل مل گئی ہے، جبکہ سماع کا مطلب یہ ہے کہ دلیل تو ملی ہے لیکن اشعار یا سابقہ کسی استعمال میں ملی ہے، اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں۔ استعمال میں اس کی دلیل ضرور ملی ہے، کسی شعر میں، عربی شعر میں یا عربی کلام کے اندر، عربی تکلم کے اندر سابقہ عربی دانوں نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن اس کی پراپر طریقے سے کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے، اس کو سماع کہہ دیا جاتا ہے جبکہ اس کا استعمال موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مکمل طور پر باسند نحو اور صرف ثابت ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو الاسود دؤلی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ایک مجموعہ جمع کرتے ہیں، جن پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ثابت ہے، ما احسن هذا النحو الذی قد نحوت، بہت اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے جو تو نے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد وہ الاسود دؤلی کا شوق مزید بڑھتا ہے اور مزید اس میں کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خلیل بن احمد الفراہیدی النحوی اور ابو عمر بصری یہ مزید اس میں کوشش کرتے ہیں، جس پہ ایک باضابطہ کتاب سامنے آتی ہے امام خلیل کے مشہور شاگرد امام سیبویہ النحوی کی علم النحو پر کتاب الکتاب سامنے آتی ہے، جو کہ مکمل باضابطہ طریقے سے لکھی گئی ہے۔ اب تاریخ کے حوالہ سے ہم کچھ گوشہ گزار کرتے ہیں کہ نحو کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور ان کے شاگرد ابو الاسود دؤلی، پھر ان کے شاگرد 93 ہجری میں فوت ہونے والے انباسہ بن مادان، یہ بھی نحو میں ایک مایہ ناز عالم دین تھے۔ اس کے بعد میمون الاقرن 102 ہجری میں فوت ہونے والے ابو الاسود کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں انباسہ بن مادان اور میمون الاقرن دونوں ہی ابو الاسود کے بڑے ہی گہرے شاگرد تھے، ان دونوں نے نحو میں بہت کام کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد 117 ہجری میں فوت ہونے والے ابو البحر عبداللہ بن ابی اسحاق حضرمی عربیت اور قرات کے بہت بڑے امام تھے۔ امام یونس نحوی سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ابو البحر عبداللہ بن ابی اسحاق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ نحو میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور دریا دونوں برابر برابر ہیں۔ تو یہ تشبیہ انہوں نے دی ہے دریا یا سمندر کے ساتھ، اس طور پر کہ ایک طرف دریا اور سمندر کی لہریں ہوں، دوسری طرف نحو کا امام کھڑا ہو، لوگوں کے مقابلے میں نحوی آدمی دیکھنا ہو تو وہ سمندر آدمی، دریا آدمی، وہ ابو البحر عبداللہ بن ابی اسحاق کو دیکھ لیا جائے، تو یہ بالکل واضح ہے۔ پھر 129 ہجری میں فوت ہونے والے ابو سلیمان یحییٰ بن یعمر التابی ابو الاسود کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ پھر 130 میں وفات پانے والے عطار بن ابی الاسود علم نحو میں ید طولہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑے ماہر ترین نحوی تھے۔ پھر قرن ثانی شروع ہوتا ہے، اس میں ابو عمر عیسیٰ بن عمر الثقفی، یہ بھی 149 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ علم نحو میں انہوں نے بڑی ہی کمال کی 2 کتب لکھی ہیں، الاکمال اور الجامع، یہ ان کی بڑی عمدہ تصانیف ہیں۔ یہ ابو عمر عیسیٰ بن عمر الثقفی 149 ہجری۔ ابو عمر بن العلا بن عمار بن عبداللہ التیمی المازنی
54 ہجری میں فوت ہونے والے، نحو میں بڑے ماہر ترین تھے۔ پھر معروف نحوی ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری الفراہیدی المتوفى 160 ہجری، بڑے ہی معروف تھے، اب بھی معروف ہیں۔ جب بھی نحویوں میں سے نام آتا ہے تو سب سے زیادہ معروف امام سیبویہ، امام اخفش، امام احمد خلیل بن احمد الفراہیدی، حتیٰ کہ امام کسائی قرات اور ان دونوں میں معروف ہے۔ امام سیبویہ رحمہ اللہ کا نام اکثر سیبویہ ہی بولا جاتا ہے، لیکن ان کا اصلی نام ابو بشر عمر بن عثمان بن کمبر المعروف سیبویہ، متوفى 181 ہجری، متقدمین و متاخرین میں علم نحو کے امام اور پیشوا کہلاتے ہیں۔ آپ کی کتاب الکتاب کتب کے نحو کی کتب کے لیے امہات الکتب کا درجہ رکھتی ہے، بہت جامع پیاری کتاب ہے الکتاب۔ یہ بات ملتی ہے کہ جب الکتاب نحو کے موضوع میں کہا جائے تو پھر الکتاب امام سیبویہ کی مراد ہوگی، جب الکتاب قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ پڑھتے ہوئے بولا جائے تو پھر قرآن مجید مراد ہوگا۔ پھر اس کے بعد 179 ہجری میں فوت ہونے والے امام کسائی، جن کا اصلی نام ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی ہے، نحو و قرات میں بڑے ہی ماہر تھے۔ پھر اس کے بعد 207 میں فوت ہونے والے ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء الکوفی، فراء ناوی کے نام سے معروف ہے، یہ لغت اور ادب کے بڑے ہی ماہر تھے۔ ابو الحسن سعید بن مسعدہ مجاشعی المعروف باخفش، امام اخفش نحوی 215 ہجری میں فوت ہونے والے امام سیبویہ کے شاگرد ہیں اور علماء بصرہ کے ممتاز امانوہات میں سے ہیں۔ ان کی مشہور تصنیف الاوسط فی علم النحو ہے۔ اس کے بعد ابو عمر صالح بن اسحاق جرمی، متوفى 225 ہجری، تو یہ نحو و لغت کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے الفرح نامی کتاب نحو میں لکھی۔ ابو عثمان بکر بن محمد بن عثمان المازنی البصری، متوفى 249 ہجری، نحو و ادب کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے نحو میں ایک مایہ ناز تصنیف لکھی، علل النحو، اور ان کی یہ کتاب بڑی معروف ہے۔ ابو العباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد، یہ امام مبرد کے نام سے، بصری کے نام سے معروف ہیں، بصری نحات میں سے ایک ہیں، متوفى 285 ہجری۔ علم النحو میں ان کی کتاب المقدمہ بڑی معروف ہے۔ ابو العباس احمد بن یحییٰ المعروف ثعلب نحوی، متوفى 291 ہجری۔ علم النحو میں ان کی تصنیف الاوسط بڑی معروف ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد السری بن سہل المعروف بزجاج نحوی بڑا ہی معروف ہے۔ زجاج نحوی ابن عقیل میں نام آتا ہے، کئی جگہ پہ آتا ہے، متوفى 312 ہجری۔ اہل عربیت کے استاد تھے یہ۔ ابو بکر محمد بن السری بن سہل المعروف السراج 316 ہجری میں فوت ہوئے، نحو ادب کے امام تھے۔ ابو الحسن محمد بن احمد المعروف ابن کیسان بغدادی، متوفى 320 ہجری، علم نحو کے بڑے ہی امام تھے۔ انہوں نے 2 بڑی عمدہ تصانیف لکھی، ایک مہذب ہے نحو میں اور دوسری علل النحو ہے۔ قرن رابع کے مشہور نحات میں سے ابو جعفر احمد بن محمد المعروف بن نحاس نحوی، ان کی وفات 338 ہجری میں ہوتی ہے۔ 2 کتب بڑی معروف ہیں، تفاحہ اور الکافی۔ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی، متوفى 339 ہجری، ان کی تصنیف الجل الکبیرہ بڑی اہمیت کی آمد ہے اور بڑے ہی یعنی کہ نحو میں مہارت رکھنے والے تھے۔ محمد بن مرزوبان، متوفى 345 ہجری، مشہور ناوی ہیں۔ امام سیبویہ کی کتاب الکتاب پڑھانے کا کوئی کہتا تو پہلے 100 اشرفیاں اس سے لیتے اور پھر کتاب کا آغاز کرتے۔ تو یہ دین کی اس میں عزت ہے کہ علماء اکرام دین کو ایسے اس کی قدر ڈال کر پڑھائیں۔ تو امام محمد بن مرزوبان النحوی
الکتاب پڑھانے پہ، یہ نحو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس پہ اگر محنت کرواتا ہے کوئی کما حق ہو، اس کا حق ادا کرتا ہے، واقعتاً اس کا حق بنتا ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن جعفر المعروف ابن درستور یہ الفارسی ہیں، 347 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب الارشاد نہایت مفید ہے نحو میں۔ ابو سعید حسن بن عبداللہ بن مرزبان معروف باسرافی متوفی 368 ہجری، امام سیبویہ کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی ہے بڑی ہی بے مثال، اور امام سیبویہ کی کتاب الکتاب کو انتہائی سمجھنے والے اور بڑے ہی معروف نحوی تھے۔ حسین بن احمد المعروف ابن خالویہ الحمدانی، تو یہ متوفی 370 ہجری ہیں۔ انہوں نے جمل کتاب لکھی ہے، علم نحو میں جمل نامی کتاب، بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ ابو علی حسن بن احمد بن عبدالغفار الفارسی متوفی 370 ہجری، علماء نحات کے امام تھے۔ آپ کی نحو کے موضوع پر بہت ساری تصانیف ہیں، ان میں سے الاذا بڑی معروف ہے، یہ 196 ابواب پر مشتمل ہے، اور دوسری کتاب التکملہ ہے۔ اسی طرح ابو الحسن علی بن عیسیٰ رومانی ہے، 382 ہجری متوفی، علم نحو لغت اور علم فقہ اور علم کلام کے بڑے ہی ماہر تھے۔ ابو الفتح عثمان بن جینی المسلی معروف نحوی، متوفی 392 ہجری، بڑے ہی اونچے درجہ کے ادیب اور علم نحو میں شغف رکھنے والے۔ ان کی معروف کتابوں میں سے الخصائص ہے اور اللمع ہے، جو کہ نحوی شاہکار ہیں۔ تو اس طرح 4 صدیوں تک نحو کی سند ثابت ہوتی ہے، تو پھر یہ کہا جائے کہ اب نحو بے سند ہے اور نحو کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ویسے ہی جھوٹ موٹ پڑھایا جاتا ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ جبکہ جیسے دوسرے اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور کے بعد وضع ہوئے، ایسے ہی ان کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باضابطہ طریقے سے لکھوانے کا حکم دے رہے ہیں اور ان کے شاگرد لکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مکمل کڑی چلتی ہے آج تک صحابہ کرام محدثین کی، تو وہ لکھتے آئے ہیں۔ لہذا یہ نحو صرف کا معاملہ باسند ہے، بے سند نہیں ہے۔ السلام علیکم۔